السلام علیکم۔ حدیث شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیلی بیان صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 میں بروایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ واقع یہ حدیث اس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین آپس میں پریشان ہوں گے کہ کارروائی حشر کی کارروائی جو ہے سفارش کے لیے ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو، نبی کو یا اور کسی اور نیک بندے کو ہم اپنا سفارشی بنائیں، تو سب سے پہلے تمام لوگ، تمام مومنین، تمام نیک لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست خاص سے پیدا فرمایا اور آپ کے لیے تمام فرشتوں تک کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ اللہ سے سفارش فرمائیے۔ تو انہیں اپنی وہ لغزش یاد آئے گی جس کی وجہ سے وہ جنت سے خارج کیے گئے، اور وہ فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں اور آپ پہلی شریعت آپ کے اوپر نازل کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت و وقار عطا فرمایا، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ وہ عرض کریں گے کہ میں نے ایک سوال اللہ تعالیٰ سے کیا تھا جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، یعنی جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں تو اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس جائیں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے رسول ہیں، ایسے نبی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کا قتل کرنا یاد آ جائے گا کہ انہوں نے بھولے سے قبطی کو قتل کر دیا تھا، لہذا وہ بھی فرمائیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، اللہ کے رسول اور نبی وہ بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے پاس جاؤ، انہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب جا کر، بالکل عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے فرمایا جائے گا آپ اٹھیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کو جو مانگیں گے آپ ملے گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کلمات حمد الہام ہوں گے جو میں اللہ کے حضور میں پیش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کلمات کو قبول فرمائے گا، اور پھر 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 4 مرتبہ اللہ کے حضور میں اس طرح سجدے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا سفارش کے لیے، امت کی بخشش کے لیے۔ تو 4 مرتبہ سجدہ ریز ہونے کے بعد جب میں 4تھی مرتبہ سر اٹھاؤں گا تو جہنم میں صرف ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کے لیے قرآن فرما چکا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مومنین، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ مومنین میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو یہ حدیث شفاعت کا تفصیلی بیان صحیح بخاری حدیث نمبر 4476 کی روشنی میں بروایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ حافظ۔